ہمارے آمین۔ ساتھ آج ویڈیو کال کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ اللہ۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یوٹیوب کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک لیڈنگ جو ہے ان کا ایک پیج ہے، کئی لاکھوں بلکہ میں سمجھتا کروڑوں لوگ جو ہے وہ ان کو سنتے ہیں، ان کے مداح ہیں، ان کی فالوئنگ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جتنے بھی آپ کے مہمان ہیں ان کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم وعلیکم اللہ السلام۔ خیرہ کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام ایک اچھے ٹاپک کے اعتبار سے سلیکٹ کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محمد علی بھائی آپ سے شروع کروں گا میں۔ میں نے آپ کے کچھ لیکچرز جو ہے وہ دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر یہ تفریق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا زیادہ فرقہ پرست ہو چکے ہیں، فرقہ واریت کو فروغ دینے والے ہو چکے ہیں؟ مساجد دیکھ لیں جو کہ اللہ کا گھر تھے، اس وقت کسی نہ کسی ایک فرقے کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک کمیونٹی سینٹر بن چکے ہیں فرقوں کے۔ اسی طرح دینی مدارس جو کہ کل دین کا فہم اور دین کے تعلیم کے لیے جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی ایک اسپیسیفک مکتبہ فکر کے ہی جو ہے وہ نصاب اور کتاب جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیرہ، یہ بڑا کریٹیکل کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، جب کہ پوری امت کو یہ آیت پتہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی رسی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو قرار دیا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت علیہ السلام سے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کو پکڑنے کا کہا گیا اور کہا کہ اسے پکڑو گے اور فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے۔ اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان کامن بانڈ ہے نا، وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے اصل بانڈ جس کی وجہ سے مسلمان امت جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پتہ تو سب کو اس آیت کا ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی علماء کرام نے، اور علماء سے مراد وہ لوگ یعنی کہ جو تفرقہ بازی کو فروغ دینے والے ہیں کہ جی 73 فرقے ہوں گے، 72 نے جہنم میں جانا ہے، صرف ایک نے جنت میں جانا ہے۔ اور جب ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے۔ تو یقین کریں آپ، اس طرح کی جب انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی کہے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں، بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، جیسا کہ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے، ایک نے جنت میں جانا ہے، اس طرح حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے، تم نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ اس لیے بتایا گیا تھا، یہ غیبی خبر تھی۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں، یعنی وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا لہٰذا اب عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل والا کام ڈل جائے گا، اس فرقہ واریت میں تم نے نہیں پڑھنا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، یعنی ایک گروہ رہے گا حق پر، فرقہ نہیں ہے۔ گروہ ظاہر وہی ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے صحابہ اکرام علیہ رضوان اور اہل البیت تھے علیہ السلام۔ آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی 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 بالکل بالکل۔ علی بھائی آپ نے گفتگو پوری سماعت فرمائی علامہ صاحب کی۔ ہم نے تو معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد میں کے باہر جو ہے وہ کسی مسلک کی جو ہے وہ تختی بھی لگی ہوتی ہے اور اندر
یہاں تک علماء اکرام ایسے کلو نہیں کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی اور فلاں کی ہماری مسجد میں نماز نہیں ہوتی. تو علامہ صاحب گفتگو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی, نہایت احترام کے ساتھ ہم بس اتنا ہی عرض کریں گے, مرنا جاتے گر تیرا یقین ہوتا. شاہ صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے نا, یہ مکاتب فکر کے نہ تو علماء کو پتہ ہے, اتنا زیادہ انہوں نے تھوک کے حساب سے جو حسن ظن رکھا ہے, کسی مکتب فکر ان کی عوام کو یہ بات نہیں پتا. اللہ کرے آج ان کو یہ پتا چل جائے کہ وہ فرقہ نہیں ہے. جناب 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے رہے ہیں. شاہ صاحب کے والد صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. 400 سال تک انہوں نے حنفی شافعی مالکی حنبلی کے نام پہ 4 مصلے ڈالے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر یہ فقہی اختلافات ہی صرف ہوتے تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. میرا خیال ہے اگر ہم یہ تو آج بھی علی بھائی ایگزسٹ کرتا ہے, آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے. جی میں بات مکمل کر لوں نا. وہ مسلموں کو آج کے سعودی حکومت نے آ کے اٹھایا ہے اللہ کے فضل سے. اس سے پہلے یہ 400 سال تک مسلح تھے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا جامعہ کی, نواسب کی, روافظ کی, وہ آج بھی موجود ہے. جامعہ حنفیوں کو اہل حدیث جامعہ کہتے ہیں, آج تک کہتے ہیں, اور حنفی اہل حدیثوں کو مجسمہ کہتے ہیں. استوا علی العرش کے عقیدے میں ایک دوسرے کا ان کا سخت اختلاف آج تک موجود ہے. یہ بالکل ہم کسی وشفل تھنکنگ میں نہیں رہتے. اور دوسرا یہ جو 73 فرقے ہیں نا, ایک فرقہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر وہ ایک فرقہ ہے نا تو رسول اللہ تو فرقہ نہیں تھے. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. نبی علیہ السلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت اصل تھے, ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہے. وہ اکیلا جو ہے وہ فرق نہیں ہے, وہ اصل ہے. محمد علی بھائی, کیونکہ آپ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ نہیں, وہ گروہ ہوگا, تو وہاں سے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا وہ یاد آئی ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جو لوگ دین میں تفرقہ کریں گے وہ تو گروہ ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہاں پہ گروہ اور معنوں میں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے. فرقے وہ سے بات گروہ ہے. سٹارٹ ہو رہی ہے جی. ان الذین فرقوا, جنہوں نے فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, یعنی مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ لیا. لست نہیں, اس منہم میں فی شیء, اے نبی علیہ ان السلام الذین آپ کا ان سے فرقوا کوئی دینہم تعلق نہیں. وکانوا شیعا, مطلب وہ گروہ کا ہی ذکر ہے نا, گروہ کا. وہ گروہ در گروہ ہو گئے, یہ گروہ والا نہیں ہے. جدہ ٹھیک ہے, لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ہاں, ٹھیک ہے. یہاں گروہ وہ نہیں ہے. اچھا, اب دوسری طرف آئیں. یہ جو ہمارے جتنے علماء کرام ہیں یا بزرگ ہیں ہمارے, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی علماء سے پوچھیں جا کے, علماء سے نہیں ہم پوچھیں گے, ہم ان کے بڑوں سے پوچھیں گے جنہوں نے ٹیکسٹ بکس لکھ کے ان کے حوالے کی ہیں. بریلویت کا ہم نے مفتی منیب سے نہیں پوچھنا, احمد صاحب بریلوی صاحب سے پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں. دیوبندیوں کا ہم نے مفتی تقی عثمانی سے نہیں پوچھنا, ہم نے خلیل احمد سہارنپوری سے پوچھنا ہے کہ تم نے المحنت میں کیا لکھا ہے. اہل حدیث کو خوارج لکھا, بریلویوں کے بارے میں لکھا شیطانی لشکر. تو ان کے بڑوں سے پوچھنا ہے. جو بڑے تفریقیں ڈال کے گئے نا, چھوٹے جتنی مرضی لیپا پوتی کر لیں, یہ صرف ایک بھیانک سا چہرے کو چھپانے کے لیے ہم سرخی پاؤڈر لگا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بڑوں نے بہت بڑا کام ڈالا ہے فرقہ واریت کے اندر. محمد علی بھائی, علماء کرام نے تو اس بات کو جو ہے نا وہ سم ہاؤ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جو بڑے ہیں ان کی کوئی غلطی تھی. وہ کہتے ہیں چلے کوئی ایک دو اگر ایسے علماء گزرے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے. جی کاش ہمارے علماء سننے کا حوصلہ رکھے تو میں 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی آپ نے, اب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے, آپ نے بولنا ہے. جی شاہ صاحب نے جو فرمایا میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں, لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہم نے فروعی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے, میں بات کر رہا ہوں عقیدوں کی. رفع الیدین کا, آمین بالجہر کا, ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ. ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخ رسول. دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا. تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی. عقائد میں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء کرام کی خدمت میں عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں, ان میں کافی ٹالرنس ہے,
باقی جو اہل سنت کے 3 فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے بڑے نمائندہ علماء یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں، انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے. یہ پتہ کیا لکھیں گے؟ اہل حدیث کہیں گے کہ بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. بریلوی لکھ کے دیں گے اہل حدیث اگر گستاخ رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا. وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے. تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے، ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں، نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو، یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھ کے دے گا. یہ فروعی مسائل کو چھوڑ دیں، بات ہے عقیدوں کی، اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہم بریلوی کرتے ہیں، دیوبندی کرتے ہیں، اس کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے. بات احمد صاحب بریلوی کی چلے گی، کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی. احمد صاحب بریلوی جو ڈکلیئر کریں گے نا اہل حدیث کو اور دیوبند کو، وہ ہوگی بات ماننے والی. اس میں آپ کی بات کا ایک جواب علامہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں، شاہ صاحب دینا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کا لے لیں آپ. میں نے تو بات مکمل ہی نہیں کی ابھی. آپ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جواب لینا چاہیں، اگر آپ جواب لینا چاہیں تو میں علامہ صاحب کو موقع دوں گا، ورنہ پھر آپ بات مکمل کر لیں پہلے اپنی، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی میں بات کہہ رہا ہوں نا. تو علامہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ احمد صاحب بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا. باقی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے رہے، وہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو بند کا عقیدہ وہ ہے جو المحند میں لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل حدیث کو خوارج کی جماعت کا ہے. اب پوری دنیا کے جو بندی اکٹھے ہو کے کعبے میں بھی مجھے کوئی بات کرے نا تو جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا دفاع کرنے والے بھی بالکل لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے نکل نہیں سکے آج تک، کہ ہمارے بڑوں نے توڑا ہے امت کو. اور ان بڑوں سے مراد امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک نہیں ہے. یہ ان بڑوں سے مراد وہ ہے کہ ایک امام حنیفہ کے ماننے والے کروڑوں بریلوی ہیں اور کروڑوں دیوبندی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. کس نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، آج کے علماء کا بھی قصور نہیں ہے، پھر سارا قصور آپ درمیان والوں پہ ڈال رہے ہیں جو آج ہے ہی نہیں. تو مطلب ہم یا پیچھے والے کو پکڑ لیں، آج والے کو پکڑ لیں، کسی ایک کو تو پکڑ لیں نا. اب اپنی اصلاح. محمد علی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت فرمائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ بڑوں نے غلطی کر دی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، وہ مناسب ہی نہیں ہے، وہ ویلڈ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی بات کو انویلڈ قرار دے رہے ہیں اس پرٹیکولر بات کو. جی 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 یعنی شاہ صاحب کی جو خواہشات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کاش ایسا ہی ہو. یہ باتیں جا کے شاہ صاحب بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی عوام کو بتائیں، مجھے نہ بتائیں. میں تو خود شاہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن یہ ہماری خواہشات ہیں اور یہ خواہشات ہی رہیں گی جب تک کہ یہ بڑے علماء اپنے ان بڑوں سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پیغام پاکستان میں جو سائن ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیسے انوالو ہوتی ہے.
یہ اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں کر سکتے. جب تک یہ اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں کریں گے جی آپ اپنی اس انٹرپٹ کر وقت دیں. تک کبھی بھی ان کے فالوور مرزا صاحب اعلان میری برات کی بات ضرورت مکمل ہونے دینا, میں تو تسلی سے سن رہا ہوں نا آپ کی بات. میں آپ کی اجازت سے اعلان برات کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی, ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں نے ان کی فقہ میں 2/3 حصوں میں اختلاف کیا ہے, لیکن اعلان برات نہیں کیا, اختلاف کیا ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاہ صاحب پلیز آپ فقہ کے اختلافات کو عقیدے کا اختلاف نہ بتائیں. عقیدے دونوں کے ایک تھے شاگردوں کے, وہ فقہی اختلافات ہیں. آپ دو چیزوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا وہ تو بریلوی دیوبندی بھی فقہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, عقیدے میں اختلاف ہے. امام حنیفہ کے شاگردوں میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دو چیزوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سمپل بات کو اپنی بات کو منوانے کے لیے آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے اختلاف ہونے کے باوجود بھی آئمہ کے یہ میں نے ابھی امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی ہے. آپ لیپا پوتی کر رہے ہیں. عقیدے کا اختلاف بتائیں, عقیدے کا. ڈاکٹر صاحب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ پہ یہ بہتان ہے کہ انہوں نے تمام اہل حدیث کو اور اس کو اہل دیوبند کو بریلویوں کو شیطانوں کا ٹولہ کا, یہ اعلیٰ حضرت پہ بہتان ہے. کوئی بہتان نہیں ہے. یہ اگر میں ثابت نہ کر سکوں نا, دلیل ہے وہ ثابت ذرا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس احمد علی بھائی؟ اگر میں ثابت نہ کر سکوں نا تو میں اپنا چینل یوٹیوب کا ڈیلیٹ کر دوں گا. سارے علماء آرام سے رات کو سوئیں گے. دیکھیں پہلے میرا تو قبول کریں, سارے علماء آرام کی نیند سوئیں گے. میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا اگر میں ثابت نہ کر سکا. ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ چینل ڈیلیٹ کر دوں گا اگر میں ثابت نہ کر سکا کہ حمزہ بریلوی نے ان کو کافر لکھا ہے. میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا. اعلیٰ حضرت نے کہا جو رسول پاک کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ ان کا نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, وہ بدترین ہے, وہ کافر ہے. پورے کو نہیں کہا, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. جی میری بھی بات سن لیں, میری بھی بات سن لیں, میری بھی بات سن لیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات میں ثابت نہ کر سکا تو میں یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر بالکل ان کو بند کر دینا دوں گا. اور ٹائم قیامت تک ہے میرے علماء بھائیوں کو جو میری وجہ سے پریشان ہے, ٹائم قیامت تک ہے. علی بھائی آپ کے جو بات ہے نا, تمام تر علماء کرام نے جو ہے نا مشترکہ مل کے رد کر دیا آپ کی بات. میرے تو اہل کہ ہم نے کبھی انفلوئنس میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اتحاد قائم نہیں کیا. اب آپ کی باری ہے, آپ کو ہم نے سننا ہے. جی کون سی بات, ذرا بات بتا دیجئے جس پہ میں نے بولنا ہے, کیونکہ میری دفعہ سارے بیچ میں بول پڑتے ہیں. میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں اپنے علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کی بات کو کمپلیٹ ہونے دیں. اس بات پہ کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں, تمام تر علماء کرام نے متفقہ طور پہ آپ کی بات کو رد کر دیا اور غلط ثابت کیا یہاں پہ. جی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سعد رضوی صاحب اہل حدیث کی نمائندہ مساجد کے اندر ذرا کوئی نماز پڑھا کے بتائیں. جی الیاس گھمن صاحب اہل حدیث کی نمائندہ مساجد میں, بریلویوں کی نمائندہ مساجد میں ذرا نماز پڑھا کے بتائیں. انشاءاللہ ان کے نماز پڑھانے سے پہلے ہی میں سوشل میڈیا پہ بتاؤں گا کہ آج فلاں مسجد میں فلاں فرقے کا عالم نماز پڑھا رہا ہے, تو آپ دیکھیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. چیلنج ایکسپٹڈ محمد علی بھائی, میں نے ڈاکٹر سبید اکرام نے گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن کے اندر نماز پڑھائی ہے. میں نے کئی بھائی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں کسی سے, آپ نمائندہ نہیں ہیں, آپ نمائندہ نہیں ہیں. اچھا 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 نہیں کیوں نہیں نمائندہ, یہ ہمارا جو مرکز ہے لاہور کا سب سے بڑا, وہاں کے یہ امام تراویح ہے, یہ نمائندہ کیوں نہیں نمائندہ کیسے نہیں ہے بھائی؟ یہ ہمارے لاہور میں صاحب آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, نمائندہ نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر تیل القادری صاحب مجھے سعد رضوی کی مسجد میں نماز پڑھا کے بتا دیں. اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ میں اپنی اگر بات علی بھائی بات سنیں, میں کسی سے انفلوئنس نہیں ہوں. آپ دیکھیں, آپ لوگ علماء کرام ہیں, آپ لوگ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں دین کے فروغ کے لیے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے علماء کرام کو فالو کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ حقیقت بات آ رہا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بریلوی مکتبہ فکر ہو چاہے دیوبندی مکتبہ فکر ہو, مجھے حقیقت بات ہے, حالانکہ میری اسکول آف تھاٹس آپ کو بھی پتا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, مجھے سب نے بڑی محبت سے اپنے پاس بلایا اور ہمیشہ مجھے مسلح پہ جگہ دیا آگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر میں نہیں سمجھتا بغض پایا جاتا ہے.
کم سے کم میں نے یہ ریلائز نہیں کیا. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. میں نے تو بڑی پیار محبت سے عرض کیا ہے. میں بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں. کمپلیٹ کریں پلیز. جی علی بھائی بولیں. میری بھی عرض سن لینا. میں نے بڑے پیار سے عرض کیا ہے کہ جو نمائندہ علماء ہے نا، مثلا الیاس گھمن صاحب مجھے داتا دربار والی مسجد میں کوئی نماز پڑھا کے بتا دیں. الیاس گھمن صاحب نمائندہ نہیں ہے. نمائندہ نہیں ہے. میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہر ادارے کا ایک سسٹم اور نظام ہوتا ہے. پنجاب یونیورسٹی گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے. بہاولپور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے. کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ جی 5 دن کے لیے وہاں کا جو چانسلر ہے نا، وائس چانسلر، وہ آ کے پنجاب یونیورسٹی کے دفتر میں بیٹھے چانسلر کے، اور یہ ہے کہ جا کے وہاں 5 دن. شاہ جی آپ کو بات اور کی جاتی ہے، آپ مثال لا کے مغربین سے لے آتے ہیں. میرا سوال تو وہیں پہ تھا. یہ کیا بادشاہ صاحب ہو جناب. میرا سوال وہی کیا ہے جو میں نے سوال کیا تھا. ایک چھوٹا سا سوال. مرزا صاحب میں بات یہ کرتا ہوں، میری تھوڑی سی بات. اب ذرا سارے نا علی صاحب سے ہمارے معاشرے میں تنقید کا ایک بازار گرم رہا ہے. ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں عقائد کے حوالے سے، فقہی احکام کے حوالے سے عروج پہ رہی ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں تھی، اس کے پیچھے عالمی ادارے تھے کہ جو ہمیں ان اختلافات کا شکار کرتے رہے. جب اس قسم کے سوالات سامنے آئے تو کئی لوگ مجبور ہو گئے کہ اس کا جواب دیں. محمد علی مرزا صاحب بھی انہی میں سے ہیں کہ جنہوں نے مجبور ہو کر وہ راستہ اختیار کیا، وگرنہ ان کا بار بار آپ اظہار کر سن رہے ہیں کہ ہمیں وحدت چاہیے، یکجہتی چاہیے. اس وقت صورتحال پھر میری درخواست یہ ہوگی کہ کیونکہ حالات اور ماحول اس طرف ہم نے کسی حد تک کنٹرول کر لیا ہے، اب ایسی باتوں کو دفن کرنے کی ضرورت ہے. ہم آگے اخلاقیات کی طرف آئے، معاشرتی برائیوں کا کنٹرول کریں، اس کی طرف آئے. وہ تو نکال رہے ہیں، آپ دفن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہنے نکال کر. دیکھو میری بات نہیں، وہ انشاءاللہ بات یہ کہ ہم سارے نکال رہے ہیں. ہم نے کوئی کسر چھوڑی یہاں بیٹھ کے، جو ہم سارے جو بیٹھے کسی نے کسر چھوڑی ہے نہیں، قطعاً نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے. خدا را ہم بھی ان میں شامل طالب علم ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ میرا کوئی پیروکار نہیں، آپ کا کوئی نہیں، ان کا کوئی نہیں، میں جو کہوں گا حرف آخر ہو جائے گا. بیرونی مداخلت کی میں مثال دیتا ہوں. سعودی عرب سے حج کر کے نکلا ہوں، مجھے کتاب تھمائی گئی جس میں لکھا ہوا شیعہ کافر، بریلوی کافر، فلاں کافر. میں نے پتہ چل گیا، بند کرنا چاہیے. علی صاحب کا ٹیک لے لیں، علی صاحب کا ٹیک لے لیں، ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی علی بھائی، علی صاحب اپنی بات مکمل کریں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. شاہ صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا، میرا خیال ہے جو بزرگوں نے بات کی، شاہ صاحب کو میری بات کا جواب مل گیا. کس چیز کا جواب ملا؟ جو ان کو کتاب تھمائی تھی، وہ اس کی فوٹو کاپی آپ لے لیجئے گا بعد میں. نہیں، وہ کتاب کون سی تھی آپ کو؟ میرا ایک سوال ہے. 5 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، 5 سال حلفاً کہہ رہا ہوں، ہمیں مدینہ یونیورسٹی میں کسی کلمہ گو کو کافر کہنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے. یہ نہیں کہ کسی فرقے کا نام لے کر چھوڑ کر کسی مسلمان کلمہ گو کا نام لے کر اس کو مشرک کہنا، وہ چاہے شرک ہی کر رہا ہو. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا فلاں عمل شرکیہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے فلاں عمل اس کا منافقت کا ہے، لیکن کسی کلمہ گو کا نام لے کر یہ فلاں محمد علی، فلاں محمد زید، فلاں ابو بکر، یہ مشرک، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. یہ ہمیں پڑھایا گیا وہاں پر، لا نکفر احد من القبلہ، یہ ہمیں وہاں پہ سبق یاد کرایا گیا. اس لیے میں کسی اس کتاب کو نہ تسلیم کرتا ہوں، ہے ہی نہیں کوئی کتاب. نہیں بخاری صاحب، نہیں، عمل کو نام لے کر. بخاری صاحب نہیں، بالکل بخاری صاحب میں تمہیں کتاب بھی پیش کر سکتا ہوں، میں نے چیف جسٹس پاکستان سے وہ بیان کروائی تھی جی. اس کا ٹائٹل یہ تھا کافر فرقے. اچھا، 2 سال میں خود وہ لیتا ہوں کتاب. کتنے فرقوں کا ذکر تھا اس میں؟ بریلوی، شیعہ اور بھی کچھ، اس میں 5-6 فرقوں کے نام لکھے تھے. اور وہ کتاب میں نے چیف شاہ صاحب سے کہہ کے بیان کروائی تھی. شرط پرست عناصر کے یہ کام ہے. اس میں پھر وہی ایک بندہ نہیں ہے، حکومت تقسیم کر رہی تھی، سعودی عرب حکومت تقسیم کر رہی تھی، ان میں بھی شرط پرستی ہے. میری بات سنیں علامہ صاحب، سعودی حکومت کی آج تک حج پہ کبھی کسی فرقے میں پابندی نہیں، عمرے پہ کسی میری بات سنیں، آپ اس طرف آئے نا، اب اسی کا علاج ہوا ہے نا وہاں پر.
अब वहां तो फिर वारियत का नारा नहीं लग रहा ना। नहीं लग रहा। यूनिवर्सिटी की बात जो पीर साहब कह रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बिल्कुल ऐसी, मैं यूनिवर्सिटियों में गया हूं, मैं उनके प्रोफेसर से आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग वही सियासत की तरफ आओ ना, मेरी बात गलत तो नहीं है। सवाल ये कि हमें इस चीज से हटना चाहिए, जोड़ने की तरफ आना चाहिए, बिल्कुल हमें जोड़ने की तरफ आना चाहिए। मोहम्मद अली भाई, अबू बकर कुदूसी साहब का एक सवाल है, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊंगा। मोहम्मद अली अबू बकर कुदूसी साहब कह रहे हैं कि आपने नौजवान नस्ल को उनके अकीदों के, उनके फिरकों के हवाले से, उनके मसलक के जो बुजुर्ग हैं उनकी किताबें खोल खोल के मुतनफर की है और एक दूसरे में तफरीक नफरतें पैदा की है। तो मतलब आपका किरदार इसमें कोई मस्बत नहीं रहा। ये अबू बकर कुदूसी साहब का आपसे सवाल है, बल्कि उनने आपके ऊपर ये समाओ जो है वो एलिगेशन ही लगाया। अभी आज की गुफ्तगू में देख लें। जवाब ले लें। अब मेरी बात सुन लेना, मैं 30 सेकंड में जवाब दूंगा इंशाल्लाह। 30 सेकंड अगर सब्र है आप में तो नहीं, 1 मिनट ले अब टाइम क़यामत तक है। चुप ठीक है ना, ये बीच में बहुत बड़े हैं ना, ये इंशाल्लाह 30 सेकंड भी खामोश रह जाए तो बड़े इंशाल्लाह इत्तेहाद उम्मत हो जाएगा। मैं शुरू करूं जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मैं कुदूसी साहब की बात के साथ 100% एग्री करता हूं कि अगर तो मैंने इन बड़े बुजुर्गों की गलतियां और इन्होंने जो एक दूसरे के साथ काम डाले वो बताकर अगर तो मैंने उम्मत को ये कहा है कि ये काम डाले हैं तो तुम डाल के रखो, फिर तो कुदूसी साहब की बात 100% ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा कि इन्होंने काम डाले हैं, बच जाओ, अपने बड़ों को तलाक दे दो, खुदा के लिए रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारे बड़ों ने काम डाला है, इनके काम डालने से बच जाओ। ये मैंने किया है। हमारे स्टूडेंट सारे फिरकों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, आप लोगों ने मश्तों के पार लिखा है या इमाम बरेलवी होगा या इमाम देवबंदी होगा। ये है आप लोगों के दरख्त का फल। हमारा फल यह है कि मेरे लाखों स्टूडेंट सारे फिरकों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरा मुकम्मल हो गया जवाब। बात पूरी हो गई। 30 जी हो गई। देखिए, ये बात सुनिए। पहली तो बात ये है कि ये जो इन्होंने जुबान इस्तेमाल की है ना, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, इसलिए मैं इस जुबान में जवाब नहीं दे सकता। ये इनका एक अंदाज है, मैंने बहुत ज्यादा इनको नहीं सुना, लेकिन थोड़ा बहुत सुना, ये इनका मामूल है। ये बड़ी गैर पार्लियामानी जुबान है। चले खैर, कोई मसला, आगे चलते हैं। मसला ये है कि इस बात का इनकार तो हम करते ही नहीं है कि फलाने ये लिखा, फलाने ये लिखा, फलाने। हम ये कहते हैं नुमाइंदा सीयत का भी इनकार नहीं करते हम, तो ये बहस ही नहीं है कि ये लिखा। मसला ये है कि आपकी अगली जो नौजवान नस्ल है उसको ये किताबें खोल के दिखाना। अगर तो ये मकसद है इनका, अगर तो इनका ये मकसद है कि बच जाओ, वो कहते हैं बच जाओ, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो क्लेम ये करते हैं मोहम्मद अली भाई कि मेरा मकसद ये है फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। इनको गवर्नमेंट के काम बड़े खराब हो रहे थे, कोई काम नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट के बड़े अफसरों का इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी आप जो मामला कमेटी बनाते हैं तो मामला हल नहीं होता। उनका फिर क्या करें? उन्होंने कहा इसके हल के लिए कमेटी बना दे। मसला ये जी फिरकाबाजी बड़ी चीज है, फिरका बंदी बड़ी बुरी चीज है। फिर क्या करें जी, ये बरेवी बड़े, हनफी बुरे, शिया बुरे, सारे बुरे हैं। फिर क्या करें? हम मुस्लिम इल्मी किताबी नया फिरका बना लेते हैं। फिरका क्या होता है? यही तो फिरका होता है। इनके मानने वाले जो होते हैं, कभी मैं आपको बताता हूँ, मुकम्मल फिरका ये फिरका क्या होता है। इनके मानने वाले, कभी आप सोशल मीडिया पे देख लें, इनके मानने वाले इनकी तकरीरों के नीचे, चैनल्स के नीचे बाद सहाबा के राम के बारे में बदजुबानी कर रहे होते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम उसमें जाएंगे। क्या लफ्ज़ काम डाल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अली भाई का जवाब ले लें अगर आपकी जाए तो। जी मैं जवाब देता हूं। जी बताइए, आप सवाल करें, मैं फिर जवाब दूंगा। सवाल करें। अबू बकर साहब ने जो है ना ये बात यही कही है कि आपका मकसद ये नहीं है, क्योंकि आपने जो अपने फॉलोअर्स पैदा किए हैं वो खुद अपने आप के अंदर एक फिरका है। वो बड़े ज्यादा नाजेबा कमेंट्स भी करते हैं आपके वीडियोस के नीचे और बुजुर्गों के हवाले से बड़ी ज्यादा तौहीन कलमात जो है वो लिखते हैं। एक फिरका बन चुकी है। अबू बकर साहब का ये आपके ऊपर जो है ना वो सवाल था, बल्कि उनकी एक राय थी। जी अबू बकर साहब, टाइम क़यामत तक है। फिरकों की मस्जिदें होती हैं, हमारी को मस्जिद दिखाएं। फिरकों की चंदा बुक होती है, हमारी को चंदा बुक दिखाएं। फिरकों का एक वो बड़ा होता है जो कहता है बाकी सारे काफिर और मैं मुसलमान, मैं सबको मुसलमान समझता हूं। फिरकों वाली एक गंदगी जो फिरकों के बड़ों में थी, उनकी एक गंदगी मेरे अंदर मौजूद नहीं। अल्लाह के फजल से हमारे स्टूडेंट सबके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, सबको चंदा देते हैं। कोई फिरका लादा नहीं बनाया, चंदा बुक लादा नहीं बनाई है। किसको देते हैं अली साहब? चंदा किसको देते हैं? चंदा बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सबको देते हैं। फिरकों को। अच्छा ठीक है। वो आपकी नजर में जायज है? मतलब फिरकों को मैं मुसलमान मानता हूं ना,
میرے بھائی کوئی میرا بابا جو ہے وہ اسام الارمین اور المحند اور بلیویا کتاب والا تو نہیں ہے نا. میرا بابا جان تو وہ ہے جن کی قبر مدینے میں ہے. میں ساروں کو مسلمان مانتا ہوں. محمد علی بھائی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی بھی اور علامہ صاحب کی بھی. ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جسے علامہ صاحب نے پہلی بات کی کہ ایک جو تنقید کا اسلام نے طریقہ بتایا وہ بڑا احسن ہے کہ آپ نے گفتگو میں نرمی رکھنی ہے، پہلی بات. دوسری بات جو علم الغیب کی آپ نے ایک جو الزام لگا انہوں نے کہا اس طرح کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اور یہ تو ایک اختلاف جو ہے ختم ہو چکا ہے بڑے عرصہ دراز پہلے کا، یہ اختلاف تو آج آپ نے نیا جو ہے وہ زندہ کی ہے. انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب کے مکتب فکر کے علماء اور ان کی عوام جب شاہ صاحب کی گفتگو سنے گی وہ خود ہی ان کو جواب دے گی. مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، صرف میں 30 سیکنڈ لوں گا آپ کا اور میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ صبر کا مظاہرہ کیجئے گا. میرے چند جملے سن لیں. آپ 2 منٹ لیں. نہیں مجھے 2 منٹ کی ضرورت ہی نہیں، 2 منٹ تو سن ہی نہیں سکتا کوئی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک گفتگو میں پارٹیسپیٹ کریں آپ. ٹھیک ہے، میں نے سٹاپ واچ آن کر لی ہے، میرے 2 منٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں. جی بھائی 2 منٹ آپ کے سٹارٹ ہو گئے ہیں. تمام علماء کرام سے ریکویسٹ ہے اب ہم سولوشن کی طرف آئیں جس طرح سارے علماء کہہ رہے ہیں. تو سولوشن اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، اور انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی دیکھے گی. سولوشن یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء اور نمائندہ جو ان کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والے بزرگ ہیں جن کی بات کروڑوں لوگ سنتے ہیں، وہ تمام مل کے صرف ایک کاغذ کے اوپر سائن کر دیں جس پہ لکھا ہو کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ سب مسلمان ہیں. غیر مشروط لکھنا ہے. یہ چلاکی نہیں کرنی کہ اگر شرک نہ کرتا ہو، اگر گستاخی نہ کرتا ہو، اگر تعریف قرآن کا قائل نہ ہو. یہ اگر جو ہوتی ہے نا یہ ہے چلاکیاں، کیونکہ میں تو رہا ہوں سب کے ساتھ، مجھے پتا ہے غیر مشروط کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ایز اے مکتب فکر مسلمان ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نماز ان کو پڑھنی چاہیے، درست ہے، اور ایک دوسرے کو چندہ دینا درست ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے. شاہ صاحب کو میں اپنا امیر بناتا ہوں، سب سے پہلے میں پروموٹ کروں گا اس بات کو. الحمدللہ میں نے 1.25 منٹ میں بات مکمل کر دی. بس ہوگی بات. 1 منٹ آپ کا ویسے رہتا تھا محمد علی بھائی. ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے بات ہی ایسی کی ہے کہ جس کے بعد آپ کو امیر المومنین جو ہے وہ بنا دیا انہوں نے. تمام تر اختلافات کو ختم کرنے کا غلط اصطلاح استعمال کریں، غلط اصطلاح نہ کریں. نہ انہوں نے امام کہا ہے، امام آپ کو امام بنا دوبارہ بولے جی، دوبارہ سے محمد علی صاحب دوبارہ بولیں. ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب سید ہمارے امام ہیں، ہم تو سیدوں کے ماننے والے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں. انہوں نے آپ کو محمد علی صاحب زندہ باد. آپ کو امام سے مجھے بڑا پیار ہے. محمد علی بھائی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ایویڈنس ہے یہاں پہ، اور یہ ایوان صدر کے اندر جو ہے پوری ایک جو ہے وہ سیریمنی ہوئی تھی، دستاویزی ایک جو ہے کاروائی پوری سر انجام دی تھی. تو یہ تو پورے ڈاکومنٹڈ چیز ہے اور بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی انفلوئنس کے یہ کام ہوا ہے. جی میں پھر سے صرف 1 منٹ لوں گا، میں نے سٹاپ واچ آن کر لی ہے. تسلی سے میں نے بھی کر لی، میں نے کوئی بولے آج ہمارا دونوں ایک پیج مقابلہ. ہاں جی. میں عرض کروں گا کہ شاید شاہ صاحب نے، قبلہ صاحب نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے یہ بات نہیں کی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ تمام نمائندہ علماء اور وہ جن کا پبلک میں انفلوئنس ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی توصیف راشدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل حدیث کی ابتسام علیہ ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جن کی پبلک میں لیکچرز جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دماغ بناتے ہیں، بریلویوں میں بیٹھے ہوئے ہیں الیاس قادری صاحب، سعد رضوی صاحب، ٹھیک ہے، اور لکھ کے یہ دیں گے کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں، ان کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے غیر مشروط، اور ایک دوسرے کو چندہ دینا بالکل درست ہے. اور یہ جو میرا ڈاکومنٹ ہے نا، یہ ڈاکومنٹ پیغام پاکستان میں یہ نہیں ہے. یہ تو بحثیت طالب علم میں محمد علی بھائی میں یہ سوال آپ سے ایک پوچھ رہا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ مطلب یہ تو آپ کی نظر میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ڈرائیو کرے پورے مسئلہ کو لائسنس چیک کیا جائے. عوام کی نظر میں لائسنس چیک کرنے کے کیا پیرامیٹرز ہیں ڈرائیور کے؟ میں اس بحث کروں، اہل حدیث کے حوالے سے بات کروں تو پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب
ہماری ایک بڑی جماعت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، اور میرا خیال سب سے زیادہ لمبی مدت ہوگی ان کو سینٹ میں خدمات انجام دیتے ٹھیک ہے، وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے سارے ہوئے۔ ایک پاسے وہ کلے ایک پاسے پروفیسر یاسین ظفر صاحب جو وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے اہل حدیث ادارے جامعہ سلفیہ کے وہ مدیر ہیں، وہ ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ایک طالب علم ہے، پچھلے 34 سال سے الحمدللہ اپنے اباء و اجداد کے مشن کو لے کے چل رہا ہے اور اہل حدیث مسلک میں وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور جو بھی میں اب سرکاری اداروں میں موجود ہوں تو ہم تو ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھے، تو اسی طرح علامہ ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب وہ دیوبندیوں کے وفاق کے تنظیم المدارس کے سربراہ ہیں، اہل سنت کے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب میرے اساتذہ میں ہیں، تحریک منہاج القرآن اس میں شامل ہے۔ بالکل علی صاحب کا اس میں اب ڈرائیور وہ لوگ نہیں ہیں تو ڈرائیور کون ہوگا؟ دیوبندیوں میں قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے۔ جی علی بھائی 1 منٹ دوبارہ شروع ہو گیا آپ کا۔ ڈرائیونگ تو وہ لوگ کر رہے ہیں نا۔ جی میں نے عرض کی تھی 3 جملے میں نے کہے تھے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے ان کی۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تحریر کسے بے اہل حدیث میں علی بھائی معذرت خیر میرا سوال سن لیں، اگر کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ یہ توحید کے اوپر تو تمام تر مکاتب فکر متفق ہے، اگر ان میں کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو بلا مشروط وہ بھی مسلمان ہے، یہ لکھ کے دیں، کائنڈلی ذرا بتا دیں۔ اگر انگلش کا ایک محاورہ ہے، نو پروفیشن از بیڈ، پروفیشنلز میک اٹ بیڈ۔ آپ دین اسلام غلط نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ غلط نہیں ہے، کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ شرک کو پروموٹ نہیں کر رہا، زنا کو پروموٹ نہیں کر رہا، فحاشی کو پروموٹ نہیں کر رہا، بے حیائی کو پروموٹ نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں تمام تر اصول ہے، اگر اس میں سے کوئی بندہ غلط ہے تو اس کو غلط نہ کہیں۔ جی بات یہ ہے کہ میں نے فرقے کی بات کی ہے، جو فرقے کے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد پہ بات کر رہا ہوں، میں اعمال کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے ہم فرقے مانتے نہیں، میرا جملہ بھی پورا نہیں ہونے دیتے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ میرا ٹائم تو یار دو نا مجھے، ٹائم تھا ان کا، ٹائم ایک منٹ سننے کا صبر حوصلہ نہیں ہے آپ لوگوں میں یار۔ 1 منٹ آپ کا۔ جی لے محمد علی صاحب لے 1 منٹ میں بولنا نہیں ہے، میں دوبارہ اپنی بات 4تھی بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ایز اے فرقہ مسلمان ہیں، ان کو چندے دینا درست ہے سب کا ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ یہ صفحہ قیامت سے پہلے اگر آپ لوگ پروڈیوس کر دینا، مجھے فوٹو کاپی ذرا وہ شیئر کریں، پیغام پاکستان کے کس پیج پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کیوں عوام سے آپ وہ بات کرتے ہیں جو نہیں ہے؟ کیا لکھی ہوئی کہ نہیں ہے مسلمان؟ یہ لکھی ہوئی ہے نہیں، یہ لکھے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کے جملے کے تو پابند نہیں ہے، یہ حقیقت موجود ہے۔ میں چلاکیاں پکڑتا ہوں نا، چلاکیاں میں ہی پکڑتا ہوں نا، کر لیا یہی زیر زبر کے ساتھ چلاکیاں تو میں ہی پکڑتا ہوں نا، چلاکیاں تو میں ہی پکڑتا ہوں نا۔ ریاست کے ذمہ دار لوگ، ریاست کے پڑھے لکھے لوگ، اور صدر پاکستان صدر ذی وقار اس میں موجود ہیں، اس میں سینٹ کے لوگ موجود ہیں، اسمبلی کے لوگ موجود ہیں، تمام مقامی زعماء موجود ہیں، ان سب نے مل کر جو جملے تراشے، جملے لکھے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک اگر یہ نہیں لکھے نا تو کچھ بھی نہیں لکھا، اگر یہ نہیں لکھے تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ اب قدوسی صاحب لکھے جی محمد علی بھائی، دلیل صبح روشن ستاروں کی تو لگتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراخا بھی، حل کیا ہے؟ میرے ذہن میں میرے تو دماغ میں جو ہے نا وہ ایک یہ ہے چیز کہ جو آپ بات فرما رہے ہیں شاہ صاحب اور کوئی بھی علماء جو ہے اس چیز سے آپ کی اختلاف نہیں کر رہے کہ کفر کے فتوے لگانے چاہیے، آپ کی کسی بات کو نگیٹ تو کر رہے نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ معاملات ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آپ کی منشا کے مطابق ایک ویسے مفروضہ قائم کر رہا ہوں، یہ کام کر دیں تو آپ بھی ان دوسرے جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس کے علماء کی جو ہے پرانی باتیں نکالنا بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، جی میں 1 منٹ لوں گا، صرف 1 منٹ بولنا نہیں بیچ میں کسی نے۔ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جتنے بھی پرانے بزرگوں کی ویڈیوز ہیں نا ان کے بارے میں میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ لے مین والی میری خواہش پوری کر دیں جو ہر مسلمان کی ہے۔ نمبر 1 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں۔ نمبر 2 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔
नंबर 3, एक दूसरे को चंदा देना जायज है और एक दूसरे के बंदे एक दूसरे की मस्जिदों में इमामत करवा सकते हैं। जिस दिन इंशाल्लाह क़यामत से पहले ये पेपर तैयार हो गया ना, तो इंशाल्लाह ताला अगला सुबह का सूरज नहीं शुरू होगा, मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। ना नॉर्मल तेल देखिए जी, बड़ी आपकी अच्छी तजवीज़ है वैसे। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। मिसाके पाकिस्तान जो उन्होंने बनाया उसको तो वो मान नहीं रहे, ये कह रहे कि मेरी वर्डिंग पे मेरे ग्राउंड में सारा कुछ होगा। मेरी नहीं, एक लेमैन की वर्डिंग जो हर मुसलमान की दिल की ख्वाहिश है, मौलवियों की चिरासियों में उसमें कोई ये तो नहीं कोई कैद कि आपकी मर्जी के कोई उलमा होने चाहिए, क्योंकि आपने हर मसले का अलग दुनिया की बात है। मुसलमान कहना चंदा देना, बात सुने ये अगर इन्होंने एक मिनट, इन्होंने अगर बुजुर्गों ने एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाए हुए हैं तो फतवे लगाने से कौन अब भी कौन रुकता है? अब तो लोग यूट्यूब पे बैठ के साहब रसूल के बारे में फतवे लगाते हैं और छड़ मुंशी सी ये सैयदना मुआविया के बारे में लफ्ज किसने बोले थे? इस्लाफ के खतरे चेक करने चाहिए। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस ने ये जुमला लिखा हुआ है, मुंशी वाला। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस था, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस था, कैसी बात कर रहे हैं? बैठे पूछ ले इनसे, किसी के कहने से क्या होता है? तैयारी करके आओ। आप भी अल्लाह से डर जाएं कि साहबी रसूल के बारे में कहते हैं मुंशी लगे। ये हमने तो एक ऐसे तरीके से फिरका वारियत के खात्मे की बात करें, यहाँ पे हमने ऐसी नोक-झोंक वाली डिस्कशन में नहीं जाना। मेरा ख्याल है सैयद अबू बकर के बारे में ब्रेक का हाजिर है, ब्रेक के बाद। झूठ ना बोले करना चाहता हूँ यार अबू बकर साहब मेहरबानी जरा प्लीज यहाँ पे सारे ब्रेक हो गई। नील के साहिल से प्रोग्राम कर ले मेरे साथ। अली भाई ब्रेक पे हैं, सामने आगे बैठ गए, टाइम क़यामत तक है। मैं बैठा हूं, घर से भाई टाइम क़यामत तक आए सामने बैठे। जिसको ये पता ही नहीं लगा वहीदुज़्ज़मान कौन है, उसने क्या बात करनी है। ऐसी एक नशिस्त रख लेंगे बड़ी खूबसूरत है, जिसमें आपको भी और उसको सबको बुला के इंशाल्लाह आपकी एक ना सुलह करवाते हैं उलमा से। नशिस्त उस दिन होगी जिस दिन ये कहेंगे एक दूसरे के पीछे नमाज होती है। ये क्यों नहीं मानते? अली भाई ये हम इंशाल्लाह ना कायल भी है, मैं तो खुद मकतबा अहले हदीस से तलब होता है, मैं तो खुद पढ़ भी लेता हूँ। सुबैल इनसे ये यार आपकी बात की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आप लोगों के पायलट हैं, जो ड्राइवर है, मोहम्मद अली भाई क्लोजिंग आर्गुमेंट आप देते फिरका वारियत के खात्मे के लिए, उसके बाद मैं दीगर उलमा इकराम से कंटिन्यू करूंगा। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। सबसे पहले तो तमाम उलमा की खिदमत में अलविदाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हो तो मैं माजरत करूंगा। मैं आखिरी पैगाम फिर वही दूंगा कि तमाम बड़े उलमा को, जिनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हो, सिर्फ कागजी बड़े उलमा नहीं बल्कि जिनकी पब्लिक में से हो, लोग उनके मुरीदीन हो, मोतक़िदीन हो, उनकी बात सुनते हो, उनको मानते हो, वो लिख कर दें कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया ये सब मुसलमान हैं, नंबर 1। नंबर 2, सब एक दूसरे के पीछे नमाजें दुरुस्त हैं। नंबर 3, सब एक दूसरे को चंदा दें। और गवर्नमेंट तमाम मसाजिद के बाहर ये लिखवाए कि हरमैन शरीफैन की तरह तमाम मकातबे फिक्र के तमाम मुसलमानों को अपने अपने तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की आम इजाजत है। ऊंची आमीन कहने पे किसी को नहीं निकाला जाएगा, रफुल यदैन करने पे किसी के शोल्डर नहीं तोड़े जाएंगे। और ये सब कुछ हो जाए तो इंशाल्लाह सुबह का सूरज नहीं शुरू होगा, मैं अपनी वो तमाम वीडियोस जिससे उलमा को मसला है मैं डिलीट करवा दूंगा। सही है, बहुत आपने जो है ना वो उम्दा जो है वो बात कही अली भाई, बहुत आपका शुक्रिया। आप जो है वो आपने वक्त निकाला, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इंशाल्लाह आपको हमने दोबारा इंशाल्लाह बुलाना है, बल्कि आपके साथ मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्टूडियो में लाइव भी प्रोग्राम करूं। जी आप जब आपको टाइम मिले इंशाल्लाह आप जेलम तशरीफ लाएं, हमारे मेहमान होंगे। आपके चैनल से और लोग भी आ चुके हैं, तो तशरीफ लाएं इंशाल्लाह। नहीं मैं चैनल की हैसियत से नहीं, मैं जाती हैसियत से आऊंगा। अगर अच्छा सा खाना खिलाएंगे तो मैं भी साथ आ जाऊंगा। अबू बकर को दूसरी साथ कह रहे हैं, वो भी साथ आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छा सा खाना खिलाएंगे मैं भी साथ आऊंगा। जी इंशाल्लाह ताला। हम ऐसे करते हैं, एक महफिल ऐसी रख लेते हैं जिसमें पहले सिर्फ खाना खाएंगे, जो जरा एक डेवलप करेंगे मोहब्बत, उसके बाद फिर इल्मी गुफ्तगू पे आएंगे, क्योंकि उसमें फिर कई इख्तिलाफ की गुंजाइश रहे। हम एक दूसरे मेरे अंदर इतनी मोहब्बत है कि मैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सारों की मसाजिद में नमाज पढ़ता हूँ। बाकी सब जुबानी कलामी बातें करते हैं, मैं नमाजें पढ़ता हूँ।
نہیں اس نے زر رکھے مرزا صاحب کیا بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ شاہ جی تسی تے اپنے مولویاں دی گالاں کھاندے ہو اسی گل پیچھے. اچھا ویسے علی بھائی میں آپ کو بات بتاؤں یہ چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. لارنس روڈ کے اوپر جو ہے نا ایک مسجد ہے وہ وہاں پہ میں تراویح پڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی ناچیز کو جو ہے وہ ایک موقع دیا ہوا ہے قرآن پڑھنے کا. تو ہر روز جو ہے نا مجھے جو ہے وہ اہل حدیث بھی سلام کرنے آتے ہیں, دیوبندی بھی سلام کرنے آتے ہیں, بریلوی بھی سلام کرنے آتے ہیں, اور اہل تشیع بھی سلام کرنے آتے ہیں. ایک بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی عقیدت رکھتے ہیں, کیونکہ میں تو ایک خادم قرآن ہوں اور قرآن کی خدمت کر رہا ہوں, تو صرف قرآن کی محبت میں نہ آ کے سارے مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ماحول تو میں نے پریکٹیکلی آپ کے ساتھ تو الحمدللہ کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی غلط بیانی کروں یا کوئی جھوٹ کا سہارا لوں, اللہ رحم کرے. لیکن میں آپ کو یہ اصل واقعہ بتا رہا ہوں اور چیلنج ہے, آپ جب مرضی آ جائیں, میں آپ کو 4 مکاتب فکر کے لوگ وہاں پہ دکھاؤں گا. عملی یہ کھلا چیلنج ہے پورے پاکستان کو. آ جائیں آپ مرکز لارنس روڈ, وہاں پہ آ کے ماحول دیکھ لیں. انفیکٹ وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے لیکن وہاں پہ اہل حدیثوں کی تعداد 30 سے 35% ہوتی ہے, 65% وہاں پہ دوسرے مسالک کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ بات بڑی معروف العام ہے. جی جی میں نے زیادہ لوگ نہیں دیکھنے, میں نے صرف ایک سبق پگڑی والا دیکھنا ہے. اللہ کو سلامت رکھے. مجھے پروڈکشن ٹیم نے بتایا کہ آپ کی کوئی مصروفیت ہے, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. علامہ صاحب آپ کو بھی بہت صرف ایک سبق پگڑی والا چاہیے مجھے معلومات کرنے والا.